بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عبید بھٹی ہوں، میرے ساتھ بشارت راجہ صاحب موجود ہیں۔ آج 2 جنوری ہو چکی ہے، اہم ترین ہفتہ شروع ہو چکا ہے جس کے بارے میں ہم پریڈکشن کر رہے تھے کہ نئے سال کا پہلا ہفتہ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے 2 درخواستیں جو ہیں وہ لگا دی ہیں اپنے سامنے۔ ایک تو ملٹری کورٹ جو ٹرائل چل رہا تھا اس کے حوالے سے درخواست ہے، اور مذاق دیکھیں آپ یا کمال دیکھیں آپ کہ ٹرائل ہو چکے، سزائیں سنا دی گئیں، ان میں سے جناب رحم کی بنیادی اپیلیں اور پتہ نہیں کیا کچھ، اس کے بنیاد پہ بہت سے لوگ بری بھی کیے جا رہے ہیں، اور اب سپریم کورٹ دوبارہ جو ہے اس پہ سماعت کرنے جا رہی ہے، اور جناب یہ سب کچھ انہی کے فیصلے سے ہوا ہے۔ اور دوسری درخواست لگی ہے 8 فروری 2024 کا جو فراڈولنٹ الیکشن ہوا تھا اس کے حوالے سے۔ وہ درخواست کس کی ہے؟ یہ باریک واردات ہے یا واقعی کوئی انقلابی کام ہونے جا رہا ہے؟ بشارت رائے صاحب اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ رائے صاحب، یہ جو درخواست ٹیک اپ ہوئی ہے آپ آئینی بینچ، وہ آئینی بینچ جو کہ اس 8 فروری کے الیکشن کے بعد جو بنائی گئی حکومت ہے اس کا بینیفیشری یا اس کا بچہ ہے دیا ہوا، جی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ترمیم ہوئی وہ بھی اسی سارے نظام نے مل کے کی، اور اس میں مغوی ترمیم ہم کہتے ہیں کہ اغوا کر کے وہ ترمیم کی گئی، اور اس بینچ کے سامنے یہ 2 امپورٹنٹ درخواستیں لگی ہیں۔ یہ کہانی کس طرف جا رہی ہے؟ بہت شکریہ بھٹی صاحب۔ ایک تو میں جب آج دن کو خبر جب آئی نا کہ لوگوں کو معافی، رحم دلی معاف کر دیا گیا، اور یہ پورا ایک بنایا گیا ایک پریس ریلیز آئی اس میں کہ اتنے لوگوں کو معاف کیا، 67 درخواستیں دائر ہوئی تھی، ان میں سے 15 کو 19 کو رہائی دے دی گئی۔ رہائی کیا، معافی دے دی گئی، لفظ معافی کا استعمال کیا گیا۔ ایک تو بھٹی صاحب بات یہ ہے جی کہ یہ جو سپریم کورٹ جو ملٹری کورٹ میں جو معافی والا لفظ استعمال کیا گیا نا، یہ 19 وہ لوگ تھے جن کو جو اپنی سزا کاٹ چکے تھے، 2 سال کی سزا، 2 سال کی سزا، اور جو سزا ہوتی ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہے، آپ کو اس میں دن اور رات دونوں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی 2 سال پہ تو ہائی کورٹ آپ کو ریلیف دے دیتی ہے۔ وہی وہ سزا کاٹ چکے، تو اب کس معافی، کس کی رحم دلی، کون سی معافی کی بات کر رہے ہیں؟ اور وہ بھی درخواستیں لکھوائیں گی، وہ عجیب و غریب قسم کا ایک پریس ریلیز آئی جی کہ رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معافی کا اعلان کر دیا، اور اپریل 2024 میں بھی یہی ہوا، عید سے ٹھیک 1 ہفتہ قبل وہ لوگ اپنی سزا کاٹ چکے تھے، ان پر کوئی جرم نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، 20 لوگ وہ بھی گزرے، 20 لوگ۔ تو پھر اس وقت بھی کہا گیا جی کہ عید کی وجہ سے جناب رحم دلی کا مظاہرہ کیا گیا اور معافی کا اعلان کیا گیا، اور ان لوگوں کو گھروں کو بھیج دیا گیا۔ اچھا، اس میں ایک اہم چیز رائے صاحب یہ ہے کہ 2 سال سزا والا میاں عباد فاروق، میاں اکرم عثمان، میاں محمود الرشید کا جو داماد ہے جی، اور اس کے بعد میرا خیال بریگیڈیئر وہ جو فائزہ مراد ایڈوکیٹ جو ہیں اس کے سسر ہیں، بریگیڈیئر کیا نام ہے ان کا؟ وہ نام ہے ان کا، اچھا سا نام ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ اب وہ 75 سال ان کی عمر ہے، ان کی بھی 2 سال سزا تھی جی، ان کے نام تو نہیں آئے، تو رحم کہاں گیا؟ یہی ہے نا، رحم کہاں گیا؟ اگر آپ نے رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہے بھٹی صاحب، اگر آپ نے، پہلے تو یہ بات ہے جی کہ ہمارا آئین جو ہے نا وہ کسی صورت میں اجازت نہیں دیتا کسی صورت میں کہ سویلین کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹ میں، وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے، اور یہ سپریم کورٹ نے یہ جو آئینی بینچ بنایا گیا تھا، انہوں نے تو کالک ملی ہے نا، دبا ان کے چہرے پر لگایا نا۔ دنیا کا کوئی پیٹرول آپ لے لیں، ڈیزل لے لیں، اور کہیں گے یہ کالک ہم دبا دھو دیں گے، تو کبھی نہیں آپ دھو سکیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارا 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا نا جیسے اجازت رسول کا کہ کالا دم قرار دینا، متفقہ یونانی میں اصلی فیصلہ، اچھا وہ فیصلہ نہیں مانا، لیکن بعد والے مرضی وہ فیصلہ نہیں مانا انہوں نے بعد میں۔ یہ بھی عجیب و غریب قسم کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا نا جی بھٹی صاحب۔ سردار طارق مسعود صاحب نے کہا جی کہ آپ ان کا ٹرائل کریں، سپریم کورٹ سے مشروط جی، پہلے ہولڈ کروائی رکھا ہے، عوام لٹکی رہی ہے، وہ منتیں کرتے رہے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب جی، پھر اس کو معطل کیا گیا اس فیصلے کو 5 رکنی کو، پھر انہوں نے کہا جی ٹرائل کریں، فیصلہ نہ سنائے، آپ اس کو مشروط کر دیا کہ ٹرائل کریں، فیصلہ نہ سنائے۔ اچھا، جب بھی جسٹس امین الدین خان جن کے بارے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہ سب کنٹیننٹ کے بلکہ دنیا کے بہترین جورسٹ، دنیا کا ٹاپ کلاس کا کوئی جورسٹ ان کے مقابلے میں لے آئے نا، وہ ان کے سامنے ہاتھ بند کر کھڑا ہو جائے گا، وہ ان کی شاگردی اختیار کرے گا، یہ اتنا بہترین جورسٹ ہے جناب۔ انہوں نے یہ کیا جی، انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ کریں، سزا سنا دیں اور لوگوں کو جیلوں میں بھیج دیں۔ وہ عجیب و غریب قسم کا، دنیا میں اس طرح کی کوئی نظیر نہیں ملتی یار۔ ہندوستان کے اندر، اور پاکستان اور ہندوستان ایک دن آزاد ہوئے تھے، ویسے ہے 15 اگست تھا، لیکن 14 اگست کو ہم نے بعد میں بنایا تھا، 57 میں بنایا تھا ہم نے۔ ہندوستان کے اندر آج تک کسی سویلین کا ٹرائل نہیں ہوا، اور پاکستان کے اندر سویلین کا ٹرائل۔ اچھا، یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ اگر آپ نے رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہے تو 10 سال جن لوگوں کو سزا دی گئی انہیں چھوڑ دینا یار، کہیں رحم دلی، یہ بنتا ہے ہم نے رحم دلی دکھائی ہے جناب۔ کہ یار ٹھیک ہے
ہم نے ان کو معاف 10 سال جن لوگوں کو سزائیں سنائی گئی. اچھا مجھے نا انہیں میں معذرت چاہتا ہوں ڈسٹرب کرنے کے لیے آپ کو. یہ تو بالکل ایسے ہوا راج صاحب کہ ایک آئی جی کہے کہ یار وہ محکمہ زراعت کا وہ جو ہے نا ضلعی افسر یا ریسکیو 1122 کا ڈسٹرکٹ انچارج ہے, وہ اس کو کہے کہ یار آپ نا وہ فلاں مجرم ہے اس کو جا کے آپ پکڑ لو, اور بعد میں کہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ اس پہ کارروائی کر لیں, مطلب اپنا اختیار آپ دوسرے کو دے رہے ہیں. تو کیسی سپریم کورٹ ہے کہ جس کو اس بات سے فرق ہی نہیں پڑا کہ یار ایک پورا نظام کھڑا ہے اربوں روپیہ خرچ کر کے, سینکڑوں کیا ہزاروں ملازمین ہیں, اور نظام عدل اس کو کہا جاتا ہے جوڈیشری, جس کی ایک پلر ہے نا ریاست کا, ایک عوام کے معاشرے کا, ہر چیز کا, اور وہ کیا کہتا ہے فوج کو جس کا کام ہے صرف سیکورٹی دینا, صرف سیکورٹی دینا. خیر وہ یہاں اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں, انہوں نے کہا جناب ذرا یہ بھی چس لینے دیں, سویلین کا ٹرائل کرنا ہونا, بالکل ٹرائل کر دیتا ہے انہوں نے جناب. اچھا اب یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب یہ کیا ہے کہ 7 جنوری کو وہ درخواستیں لگا لی سماعت کے لیے مقرر. مطلب وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جسٹس امین الدین خان صاحب نے اپنے بینچ کے سامنے درخواستیں لگا لی جی سماعت کے لیے. وہ انتظار میں بیٹھے ہوں گے نا, فیصلے سناؤ, اب یہ اپیلیں کرو, مکاؤ. اب سپریم کورٹ آف پاکستان میرے خیال میں جو پہلے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جو کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا, میرے خیال میں میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, میری جو ریڈنگ ہے بحیثیت ایک عدالتی رپورٹر ہونے کی حیثیت سے, وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ سکتی ہے جی ان جو لوگوں کو سزائیں سنائی گئی نا ان کو کالا دم قرار دے سکتی ہے. کالا دم قرار دے کر یہ ان لوگوں کو مقدمات ATC میں بھیج سکتی ہے دوبارہ سے نئے سرے سے دوبارہ جائے ATC میں, اور انہیں بھی یہی چاہیے یار کہ ATC میں کس لیے بالکل 1 منٹ, وہ تو بنیاد سے ہونا چاہیے تھا. اب ایک بندہ آلریڈی 2 سال بھگت آیا ملٹری کے پاس, جیل قید. اگر دیکھیں ATC میں شواہد ملتے ہیں نا, دیکھیں بھگت آیا تو اگر انہیں سزا ہوتی ہے 4 سال 5 سال 3 سال, یہ سزا اس میں کاؤنٹ ہو گئی. اچھا یہ اس میں اکاؤنٹ ہوگی, یہ نہیں ہے کہ یہ بھگت ہے تو یہ کسی کھاتے میں نہیں ہوگی, یہ اس میں اکاؤنٹ ہوگی. لیکن بھٹی صاحب یہ جو اس میں سیکشن ظلم ہے نا, لیکن چلیں یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا نا جی کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہوگا. اگر آئینی بینچ فیصلہ دے دیتا ہے نا, بچہ کیسے بند کرے گا, اگر یار یہ ممکن ہے کہ وہ آپ خود کہہ رہے ہیں دنیا کے عظیم جورسٹ ہیں, تو عظیم جورسٹ کیسے یہ دروازہ بند کرے گا جس نے اتنی محنت سے کھولا ہے. اچھا میں نے آپشن بتایا نا کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اب سیکشن 2D ہو جانا چاہیے لوگوں کے, سیکشن 2D, اور پھر جناب اس کے بغیر ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے جی. بھٹی صاحب اس کے بغیر ان کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے. مور بھی تو لگا سکتے ہیں, مور بھی لگا سکتے ہیں, بالکل مور بھی لگا سکتے ہیں, اور ہمیشہ کے لیے مور لگا سکتے ہیں کہ آج کے بعد پاکستان میں ہمیشہ سے سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا, جو ادھر جائے گا. بالکل مور بھی لگا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور درخواست جو مقرر ہوئی ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی, جو 8 فروری انتخابات کے حوالے سے جس میں مبینہ طور پر دھاندلی کا کہا کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے عمران خان کی درخواست ہے. جی عمران خان صاحب کی درخواست ہے, اور شیر افضل مروت کی علیحدہ سی درخواست, وہ بھی 7 فروری کو مقرر. اچھا وہ بھی لگا دی, وہ بھی 7 جنوری کو 7 جنوری کو, اور یہ بھی 7 جنوری کو. اچھا شیر افضل مروت کی جو درخواست ہے اس میں بڑی باریک واردات ہے, وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلے خان صاحب کی جو درخواست ہے اس پر میں بات کر لوں. خان صاحب نے یہ درخواست دی تھی بازریہ حامد خان. آپ کو پتہ ہے کہ شیر افضل مروت نے سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی تھی, اس سے پاکستان تحریک انصاف نے لا تلقی اختیار کی تھی. بالکل. اس کی وجہ کیا تھی کہ شیر افضل مروت نے بڑی باریک واردات ڈالی تھی اس درخواست پہ. اس درخواست میں اس نے باریک واردات یہ ڈالی تھی کہ پورا الیکشن کمیشن پاکستان فارغ کر دیے جائے, سرے سے ہی فارغ کر دیے جائے. اس کے بعد جناب یہ انتخابات کو کالا دم قرار دیا جائے, سرے سے ہی فارغ کروا کے کالا دم. اب الیکشن کمیشن پاکستان کو یار انتخابات ہوئے ہیں نا, اور پھر دیکھیں کہ اس کا وکیل کون ہے شیر افضل مروت کا, ریاض حنیف رائے صاحب. ریاض حنیف رائے صاحب وہ ہے جناب, آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ کے جو مدت ملازمت توسیع کے لیے درخواست, یہ پراکسی تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ عرف عام میں ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے. سر مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خفیہ قوتوں کو فائدے کا کوئی کیس ہوتا ہے نا تو ریاض حنیف رائے صاحب اس کے آگے ہوتے ہیں. اب دیکھیں جب جیسے ہی پتہ چلا پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کو کہ شیر افضل مروت نے تو یہ باریک واردات ڈال دی ہے انفرادی حیثیت میں, تو انہوں نے فوری طور پر لا تلقی اس سے اختیار کی, اور دوسرے دن حامد خان کے ذریعے درخواست دائر کروائی کی مبینہ طور پر دھاندلی اور اس پر جوڈیشل کمیشن. اور آپ کو یاد ہوگا بھٹی صاحب کے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں متعدد اس کی ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں دی ہیں. ایون جب نیب امینڈمنٹ پر کیس ہو رہا تھا
تو اس میں بھی انہوں نے قاضی کے سامنے جسٹس امین الدین تھے, جسٹس اطہر من اللہ تھے, یہ سارے لوگ جج بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا جی کہ میری اس عدالت سے میں ملتمس ہوں, یہ لفظ تھے ان کے, کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اس وقت 24 نومبر نہیں ہوا تھا, اور پھر اس کے ساتھ 8 فروری کو میں جو انتخابات ہوئے اس پر جو مبینہ طور پر دھاندلی ہوئی, اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے انسانی حقوق کے حوالے سے. لیکن قاضی صاحب نے اس کو درخور اتنا سمجھا, درخور اتنا سمجھا اور کوئی بات نہیں کی. اور پھر وہ جب ریٹائر ہو کر انہوں نے کہا تھا یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے, شاید یہ اس طرح کی نہیں, انہوں نے کہا یہ اچھا وہاں اس سماعت میں انہوں نے ایک اور بات کی تھی. اب دیکھیں قاضی صاحب کی 2 نمبریاں. اس سماعت میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم دیکھیں گے اس کو. انہوں نے یہ کہا جی جب خان صاحب نے کہا کہ میں عدالت کے سامنے یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ایک کرنل صاحب موجود ہوتے ہیں, کیمرے کا سارا کچھ سین وہ چل رہا ہوتا ہے, جس میں قاضی فائزہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ نے یہ بات کی ہے اور جو آپ کو سہولیات دی جا رہی ہے اس حوالے سے یہ بات کی ہے, تو ہم یہ کرتے ہیں جی کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک کمیٹی بھیجتے ہیں 3-4 ججز پر, جوڈیشل افسر یا جو بھی ہوگا ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ, اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا, وہ آئے گا دیکھے گا اور پھر وہ سارا کچھ کر کے ہمیں رپورٹ دے گا, اس پر عمل کریں گے. قاضی صاحب نے تو وہ رپورٹ, وہ کمیٹی کیا رپورٹ, کوئی کچھ, یہ باریک بات تھی قاضی صاحب کی. آپ یہ کتاب لکھ سکتے ہیں بلکہ یہ ویڈیو کر سکتے ہیں کہ 1 نمبر قاضی کی 2 نمبری. ہاں, اور پھر بٹی صاحب اسی دن جب یہ کہا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ مخصوص نشستوں کا جب کیس چل رہا تھا تو اس میں سارے ججز بشمول جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بات کی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سپریم کورٹ میں ایک تو لاپتہ افراد کے حوالے سے درخواست جو ہے سماعت کے لیے مقرر نہیں ہے, وہ بھی سماعت کے لیے اس جنوری کے ہفتے میں مقرر ہوگی ہے, میں یہ بھی خبر ہے کہ وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہوگی. ایک وہ انہوں نے پھر کہا کہ جو مینڈیٹ کی توہین کی یہ درخواستیں سب سے بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ 2 درخواستیں جو سماعت کے لیے بھی مقرر نہیں ہوئی, اور انہوں نے ہونا چاہیے تھا. یہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا تھا, پھر ان کا ساتھ جسٹس منیب اختر, جسٹس منصور شاہ, بلکہ دیگر سارے ججز نے دیا قاضی صاحب کو چھوڑ کر. نعیم اختر افغان صاحب, جسٹس نعیم اختر افغان, جسٹس امین الدین اور جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو چھوڑ کر باقی سب ججز نے کہا تھا ٹھیک ہے یہ بات ہے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ لاپتہ افراد والا معاملہ بنیادی طور پر ہم نے اس کو سیاسی بنا دیا ہے. انہوں نے کہا تھا یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے بھائی, یہ بنیادی انسانی حقوق کی بات ہے. انہوں نے ایک اور لفظ بھی بولا تھا, if you can't stand in the جی kitchen, get out of the kitchen. بالکل یہی. اور دوسرا ایک انہوں نے اندازہ کرو نا بٹی صاحب ایک لفظ انہوں نے ایک اور جملہ بولا تھا, وہ کہ کب تک ہم وہ شترمرغ کی طرح ریت میں سر دبائے بیٹھے رہیں گے, یہ بھی انہوں نے کہا تھا. اب یہ درخواستیں جو لگی ہیں سماعت کے لیے, میرے خیال میں جو مبینہ طور پر جو دھاندلی کے حوالے سے درخواست ہے, وہ ایک تو شیر افضل مروت صاحب نے جو بڑی باریک وردات ڈالی ہے. دیکھیں مجھے پاسبل نہیں نا, دیکھیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہم آئیڈیلسٹ اپروچ یہی ہے کہ پورا الیکشن کمیشن باعث تھا, انہوں نے نمبریاں کی, ان سب کو ختم ہونا چاہیے جی. بٹ یہ تو پاکستان جیسے ملک میں ممکن ہی نہیں کہ آپ کہیں کہ پورا الیکشن کمیشن اڑا دیں, پورا الیکشن بھی اڑا دیں, یہ بھی کر دیں یار. اس میں تو پھر پی ٹی آئی کی جو 180 سیٹیں جنہوں نے فارم 40 اڑا دیں وہ بھی ختم ہو جائے گی, سب ختم ہو جائے گی. عوام کی جو محنت تھی 8 فروری کے لیے, سر عوام نے جو پچھلے 2.5 مہینے دسمبر میں عوام کو مارے پڑنی شروع ہوئی جی الیکشن کو لے کے, جنوری میں ان سے بلہ چھین لیا گیا, ایک نشان یاد کرتی رہی عوام, کمپین کرتی رہی, ان کی ویب سائٹیں بلاک ہوتی رہیں اور روڈوں پہ چھتر کھاتے رہے بیچاری جی, ان کے بینر پھاڑتے رہے, کوئی ان کی ریلی نہ ہو سکی. وہ پولیس یاد ہوگا وہ ویڈیو آئی تھی میاں والی کی, پولیس والے کا کہ عوام بھاگ رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, سب کچھ کرنے کرانے کے بعد انٹرنیٹ بند ہو گیا, عوام گھروں سے پرچیاں لے کے آئی ہے, صبح لائنیں لگی ہوئی ہیں, رائے صاحب 500 میٹر کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, باہر سے عوام آ رہی ہے. یہ ساری محنت کدھر گئی تھی؟ بالکل. وہ شیر افضل مروت کی جو, اچھا شیر افضل مروت صاحب کا بھی اللہ بھلا کرے, انہوں نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا, کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جب انہوں نے باریک وردات ڈالی. وہ 1.5 کی مسجد بناتے ہیں نا, وہ بھی ہمیشہ انہوں نے باریک وردات ڈالی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا, وہ کسی کے پیرول پر کام کر رہے ہیں. آپ کو لگتا نہیں؟ میں لگتا نہیں, یہ 100% میں شور ہوں یار. اچھا 100% میں شور ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا کسی کے پیرول پر کام کر رہے ہیں. بھائی شیر افضل مروت صاحب جب موقع ملتا ہے انہیں سوشل میڈیا علیحدہ سا کھڑا کرنے کی کوشش کی انہوں نے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جیسے ہی انتخابات ختم ہوئے دوسرے دن تیسرے دن درخواست ڈال دی, وہ درخواست ڈالنے کے بالکل ختم ہی ہو جائے سارا کچھ معاملہ. سعودیہ کے خلاف بیان دیا, سعودی عرب کے خلاف بیان جو دیا گیا, کس کو ناراض کرنے کے وجہ سے, کس کے کہنے پر دیا گیا.
اور ابھی بھی جو باتیں کر رہے ہیں نا پارٹی کے لوگوں کو غدار اور غدار، اور ابھی باتیں کر رہے تھے کہ جی وہ بات یہ 20 دسمبر کو حتمی طور پر طے ہو چکا تھا چھوڑنا، ہم نے رکنا تھا 26 نمبر وہ پیچھے ادھر، یہ تو بیانیہ کسی اور کا، وہ کہاں رکنا تھا ہم نے، وہ پیچھے کیا سنگجانی رکنا تھا، یہ آگے آئے اور پھر یہ سارا معاملہ. اور جس دن 24 اور 26 نومبر کو یہاں پر تحریک انصاف کے کارکنان آنسو گیس لاٹھی گولیاں اپنے سینوں پر کھا رہے تھے نا، تو یہ شیر افضل مروت کسی دبکا ہوا بیٹھا تھا کسی کمرے میں، وہاں سے ویڈیو بیان جاری کر رہا تھا. اور موقع پر اس بندے نے 2 نمبری کیا یار، باریک وردات ڈالی. تو اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے عمران خان کہتے ہیں کہ مریم نواز نون لیگ میں پی ٹی آئی کی کھلاڑی ہے، ہاں، اور پی ٹی آئی کے اندر شیر افضل مروت کسی اور کے کھلاڑی، کسی اور کا کھلاڑی. اچھا میں یہ بھی بتا دوں، یہ اس پر میں وی لاگ بٹی صاحب میں ٹی وی میں پروگرام کر کے آؤں گا نا، ریکارڈ کر کے اس پر وی لاگ کریں گے بعد میں. جو شہباز شریف کو جو وسوسے والی بات تھی نا، وہ خبر آج مجھے ملی ہے. اچھا، وہ خبر ملی ہے کہ شہباز شریف نے کس پر اظہار کیا وسوسے کا، اور انہوں نے براہ راست کہا ہے یار، بالکل کل ایک ایکٹیویٹی ایسی ہوئی ہے کہ اس کے بعد ان کو فوری وسوسہ آ گیا، وسوسہ آیا، اور انہوں نے براہ راست ان کو کہا، جناب منتیں کی ہیں اس کی. اس بار انشاءاللہ ایک وی لاگ علیحدہ سا بنتا ہے، وہ وی لاگ واپس آ کر انشاءاللہ کریں گے. چلیں جی. یہ ناظرین اب تک کی یہ صورتحال ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں تو رائے صاحب انشاءاللہ اگلے وی لاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، تب تک ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.